السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں بات کروں گا کہ کیا دیندار شخص کے لیے دنیا کمانا جائز ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ دنیا نہیں کماتے، وہ بس مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یا دین سیکھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دنیا کمانے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دنیا کی چاہت نہیں ہوتی، دنیا کمانے میں شوق ان کو نہیں ہوتا، تو وہ ہر وقت دین کا کام کرتے رہتے ہیں اور دیندار اسی لیے کہلاتے ہیں۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا کماتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا دیندار انسان کے لیے دنیا کمانا جائز نہیں ہے؟ کیا اس پر دنیا کمانا، دنیا کی نوکری کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا، کیا اس پر حرام ہے؟ تو اس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دیندار اور دنیا دار میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ ہے ذہنیت اور سوچ اور نیت۔ یعنی جو دیندار انسان ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں رہ کر جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے ہر کام میں۔ جبکہ دنیا دار انسان جو ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں مجھے خوشی مل رہی ہے نا، میں نے وہ کام کرنا ہے، چاہے وہ غلط کام ہو، چاہے وہ ناجائز کام ہو۔ تو دنیا دار اور دیندار میں یہ فرق ہے کہ سوچ ان کی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، باقی کام ایک طرح کا ہوتا ہے۔ دیندار کے لیے بھی دنیا کمانا اسی طرح جائز ہے، نوکری کرنا، بزنس کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح ایک دنیا دار کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، انبیاء کرام جو تھے وہ بھی اپنے زمانوں میں بکریاں چراتے تھے اور دیگر جو ہے نا وہ بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، روزگار کرتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انبیاء کے لیے بھی جس طرح منع نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی منع نہیں ہے۔ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے بھی منع نہیں ہے، اور ہم دیندار ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ دیندار انسانوں کے لیے یہ جائز ہے، دنیا کا معنی جائز ہے۔ تو اب فرق یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا دار انسان جو ہوتا ہے وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو ہے نا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بس دنیا میں بڑا انسان بن جائیں، دنیا میں شہرت، عزت، دولت حاصل کر لیں، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی میں وہ اپنی پوری جد و جہد اور توانائی صرف کرتے ہیں۔ اور اس تمام پروسیس میں وہ دین کے کاموں کو بھول جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا بھول گئے، قرآن کو پڑھنا بھول گئے، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنا بھول گئے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پر غور کرو، تدبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کا جو ہے نا وہ علم حاصل کرو، تفقہ فی الدین کرو۔ تو اب جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا حاصل کرنے کی چکر میں دین کو بھول جاتے ہیں، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بس وہ دنیا کے ہی چیزوں کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں۔ جبکہ دیندار انسان جو ہوتا ہے وہ جب دنیا کماتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں کماتا کہ میں نے جناب دنیا میں شہرت حاصل کرنی ہے، عزت حاصل کرنی ہے، دولت حاصل کرنی ہے، اور بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ اس مائنڈ سیٹ سے دنیا حاصل نہیں کرتا، وہ اس مائنڈ سیٹ سے دنیا کماتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔
کہ ہم نے کھانا پینا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ جب تم نماز ادا کر چکو جمعے کی نماز تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی روٹی کماؤ، نوکری کرو، بزنس کرو، یہ ضرور کرو، لیکن خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کون سی کامیابی یہاں مراد ہے؟ دنیا کی کامیابی مراد نہیں ہے، دین کی کامیابی مراد ہے، آخرت کی کامیابی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، آپ دنیا کماؤ، آپ رزق کی تلاش کے لیے نکلو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دنیا میں ہر جگہ رزق پھیلا ہوا ہے، آپ اس کو کماؤ، کام کرو، لیکن اللہ کا ذکر آپ نے نہیں بھولنا۔ تو جو دیندار انسان ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، تو اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں رکھنی ہے، اپنے دل اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو غلط کام بھی نہ کرو۔ یعنی آپ نوکری کر رہے ہو، آپ کے پاس موقع ہے حرام کمانے کا، چوری کرنے کا، بد نظری کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے وہ کام نہیں کرنا، برے کاموں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے برے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے اللہ کی یاد۔ آپ نوکری کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، اوباش قسم کے بھی ہوتے ہیں، بدکار قسم کے بھی ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، بری صحبت بھی ہوتی ہے، تو ان میں رہ کر آپ نے برے کاموں سے بچنا ہے۔ وہ آپ کو انوائٹ کریں گے برے کاموں کی طرف، تو آپ نے بچنا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ فرمایا نا کہ جب تم زمین میں، جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اللہ کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ اور پھر موقع ملے تو اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، قرآن کی دعوت دیا کرو، قرآن کے احکامات کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا کرو۔ اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھتا اس کو بولا کرو بھئی نمازیں پڑھا کرو، اگر کسی میں کوئی برائیاں ہیں اس کو نصیحت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرو، نیکی کے دعوت دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، یہ ہے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کیا کرو، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اور اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو دیندار انسان جو ہوتا ہے وہ جب دنیا کماتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر کرنا ہے، میں نے حفاظت کرنی ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، دنیا کمانی ہے، اور پھر میں نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طریقے سے دینی نقطہ نظر سے جو ہے نا وہ ہر کام کرتا ہے اور اس کو پھر ثواب بھی ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کا دیندار انسان کا نوکری کمانا بھی عبادت ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے، روزگار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس میں چونکہ اس کی سوچ اور نیت صاف ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی حرام کام نہیں کرنا، برائیوں سے بچ کے رہنا ہے روزگار کے دوران، ٹھیک ہے نا، نوکری کے دوران، تو اس لیے وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے نا وہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، تو حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب باب کل معروف صدقہ میں یہ حدیث درج ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، یعنی نوکری کرے، روزگار کرے، اور فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو فائدہ پہنچائے، یعنی نوکری کرے، کمائے اور کھائے، جیسے قرآن میں فرمائے نا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ تو کھانا پینا تو ہے بندے نے، انسان نے کھانا ہے زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اگر وہ نہیں کھائے گا، خودکشی کرے گا تو وہ حرام ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا پھر اگر خودکشی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ دین کا حکم ہے کہ آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، اس کے لیے نوکری کرنی ہے، روزگار کمانا ہے، پیسہ دولت کمانی ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ کرنا جو ہے نا وہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ دولت نہ ہو تو وہ کیسے صدقہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، یعنی نوکری کرے، کچھ کام کرے، کمائے، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، اور پھر اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یعنی کھائے پیے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ آگے فرمایا وَيَتَصَدَّقُ، اور پھر صدقہ بھی کرے،
یعنی اپنا بھی خیال رکھے، اور یہ نہیں کہ صرف اپنا ہی خیال رکھے بلکہ اس کو صدقہ بھی کرے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے جو احکامات بیان ہوئے ہیں، قرآن شریف کی شروع میں سورہ البقرہ میں ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ کون سی ہے؟ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن شریف کی سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میرے سامنے اس وقت کمپیوٹر پر کھلی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے توجہ، اپنے منہ جو ہے نا وہ مشرق کی طرف پھیر دو یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور کتاب پر ایمان لائے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ یہ نیکی ہے، آگے فرمایا وآت المال، اور اپنا مال دے، علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال دے، ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو۔ رشتہ داروں میں کون ہے مقدم؟ والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار پھر درجہ بدرجہ اس میں شامل ہیں۔ تو وہ دے، مال دے، یعنی مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں کو، ذوی القربہ والیتامى، اور یتیموں کو دے مال، والمساکین، اور غریبوں کو دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ البقرہ آیت 177 میں نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نیکی یہ ہے، اللہ کا رستہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا مال دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، یعنی ان پر خرچ کرتا ہے، ان کی اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ والیتامى، اور یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافروں پر، اور پھر آگے فرمایا والسائلین، اور مانگنے والوں پر، سوال کرنے والوں پر۔ اس میں پروفیشنل بھکاری شامل نہیں ہے، یعنی جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں کہ جو گھر میں آج کل بیل بجا کر تو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند اور تندرست و توانا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بس مانگنے کا پیشہ بنایا ہوتا ہے، تو ان کو دینا جو ہے نا، ان کو نہیں دینا، کیونکہ ان کو دینا گناہ ہے، انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ سائلین مراد ہیں کہ جو پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتے، جو کسی اور وجہ کی بنا پر ضرورت مند ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے قرض مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں تھوڑی سی ہماری مدد کر دو، ہم آپ کو پھر بعد میں پیسے لوٹا دیں گے، یا ویسے ہی وہ اس قدر غریب ہوتے ہیں، آپ کے مطلب آس پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے لیکن ان کو ضرورت ہے، تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ اور پھر فرمائے وفر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وہ آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور تنگ دستی میں، سختی میں، یعنی بیماری میں، پریشانی میں، اور جنگ کی شدت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، جو صادق ہیں، جو صدیق ہیں، جنہوں نے صدقات ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ یتیموں کو، مسکینوں کو، اور اپنے اہل و عیال کو خرچ کرنا جو ہے نا، یہ صدقہ ہے حدیث کے مطابق۔ تو یہاں بھی فرمایا اولئک الذین صدقوا، کہ یہ لوگ ہیں جو صدق اختیار کرنے والے ہیں، صدیق ہیں، سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں متقی، متقی بھی یہی ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ کمائے اور اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کا شکر کر رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کے تمام اخراجات جو ہے نا وہ صدقہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی ہے اس سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جس میں انسان خرچ کرتا ہے، سب سے پہلا کہاں پہ خرچ کرتا ہے؟ القربہ،
رشتہ داروں پر، ٹھیک ہے، بیوی پر، بچوں پر، والدین پر۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے باہر کسی کو چیریٹی دے دی، باہر کسی کو دے دیا پیسہ، جو ہے نا وہ صدقہ کر دیا، اور گھر پر وہ خرچ کرنے کو ایک قسم کا بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار بس گھر میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ملنا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی میں تو پہلا کام ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے خرچ کرنا ہے، پیسے دینے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، یعنی والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، ان پر آپ نے خرچ کرنا ہے، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، ٹھیک ہے نا، درجہ بدرجہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ تو اسی طرح پھر حدیث ہمارے سامنے ہے، ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی جہاد کے لیے، جنگی جہاد کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار جو تم نے گردن آزاد کرنے پر خرچ کیا، یعنی غلام آزاد کرنے پر خرچ کیا، اور ایک دینار جو تم نے مسکین کو صدقہ دیا، اور ایک دینار جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، ان میں سے اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کیٹیگری بیان فرما دی کہ اگر تم نے ایک اللہ کی راہ میں دینار خرچ کیا، اللہ کی راہ سے یہاں مراد ہے جہاد کے لیے، جنگی جہاد، اور دوسرا ایک تم نے دینار خرچ کیا غلام آزاد کرنے پر، تیسرا تم نے دینار خرچ کیا مسکین کو صدقہ دیا، باہر گھر سے باہر جا کر کسی کو مسکین کو صدقہ دیا، اور چوتھا تم نے اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا یا اپنے والدین پر خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے لحاظ سے ان میں سب سے بڑا وہ ہے کہ جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ تو صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ اور مشکوات باب افضل الصدقہ میں یہ حدیث درج ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے دیکھ لی، اور اس کی جو ہے نا تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ابھی سورہ البقرہ آیت 177 پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ نیکی یہ ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، کہ جو مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یعنی ان پر خرچ کرے، ان کا خیال رکھے۔ تو یہ صدقہ بھی ہے، یہ نیکی بھی ہے، اور یہی لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تو ان قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں جو دیندار انسان ہوتا ہے وہ دنیا کماتا ہے، اور دنیا کما کر پھر وہ جو ہے نا اللہ کے احکامات کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے، اور اس کمانے میں، دنیا کمانے میں، پیسہ کمانے میں، دولت کمانے میں اس کی جو ہوتی ہے نا، جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے ہر کام میں، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں دیکھتا کہ یار بس مجھے فائدہ مل جائے، اور وہ دنیا پرست نہیں بنتا، دنیا دار نہیں بنتا کہ وہ دین کی سوچ کو بیچ میں سے ہٹا دے، اللہ کی رضا کو بیچ میں سے ہٹا دے، اور بس اپنے آپ کو دیکھے کہ بس جہاں مجھے خوشی مل رہی ہے نا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بس میں نے تو مجھے پیسہ ملنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، بس کہیں سے بھی آئے نا بس دولت آنی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ دیندار نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دنیا کماتا ہے، اور دنیا کمانا جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے، اس طرح بعض صورتوں میں جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے، وہ مہنگائی اتنی زیادہ کہ اگر کسی گھر میں ایک مرد جو ہے نا وہ کمانے والا ہے، تو اس کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے اخراجات اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں، مہنگائی زیادہ ہے نا، تو وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں بعض جو ہے نا گھر کی اگر کوئی عورت بھی، بیوی بھی کسی کی نوکری کرے، جاب کرے، تو وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی اسلام منع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ جو ہے نا شریعت کی تعلیمات کا خیال رکھے، پردے کا خیال رکھے، اور جو ہے نا وہ مطلب کسی نامحرم سے دوستی نہ لگائے، بس صرف اپنی نوکری کے لیے جو ہے نا جائز طریقے سے جائز نوکری کرے، جائز کام کرے، اور اس طریقے سے جو ہے نا پردے کا خیال رکھے۔ تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ جو ہے نا دنیا کما سکتی ہے، عورت بھی کما سکتی ہے، عورت بھی نوکری کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بس یہ ہے کہ شرعی حدود کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح مرد کماتا ہے اس طرح عورت کے لیے بھی جائز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے مقدم رکھنا ہے اللہ کو، اللہ کی رضا کو ہم نے مقدم رکھنا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دیندار انسان کا اور دنیا دار انسان کا۔ تو بس آج کی ویڈیو میں نے اسی موضوع پر گفتگو کرنی تھی، اپنی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔
آپ میری رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں آپ بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں سے، فیملی سے شیئر کیجئے، اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔